سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے فقہا نے کیا شرائط بیان کی ہیں، یہ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو جمعے کے صحیح ہونے کے لیے فقہا نے 7 شرطیں بیان کی ہیں، جیسا کہ کتاب المسائل جلد نمبر 1 صفحہ 453 پہ مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم فرماتے ہیں، کسی جگہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے 7 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 بڑی آبادی کا ہونا، نمبر 2 حاکم یا اس کا قائم مقام ہونا، نمبر 3 ظہر کا وقت پایا جانا، نمبر 4 خطبہ پڑھنا، نمبر 5 خطبے کا جمعے سے پہلے ہونا اور اتنے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھنا جن سے جمعہ قائم ہو سکے، نمبر 6 کم از کم 3 مردوں کا جمعے میں شامل ہونا، نمبر 7 جمعے میں شرکت کی عام اجازت کا ہونا۔ یہ 7 شرطیں بیان کی ہیں، اور اس میں بھی جو جمعے کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط ہے کم از کم 3 مردوں کا جمعے میں شامل ہونا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے قائم کے لیے 3 آدمی ہونے چاہیے امام کے سمیت، یعنی 2 مقتدی ہوں اور تیسرا امام ہو تو جمعہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور صاحبین یہ فرماتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کہ 3 نہیں بلکہ 4 ہونے چاہیے، 1 امام اور 3 مقتدی ہونے چاہیے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پہ ہے، لیکن اگر امام صاحب کے قول پر بھی عمل کر لیا جائے تو بھی جمعہ ہو جائے گا۔ تو اس شرط سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے اندر سینکڑوں لوگوں کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر 3 یا 4 آدمی ہوں گے تو بھی جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ فقہا نے 7 شرطیں بیان کی ہیں، اور اکثر کتب فقہ میں یہی مذکور ہیں، چنانچہ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ 24 اور 25 کا حوالہ دیا ہوا ہے، یہ 7 شرطیں فقہا نے بیان کی ہیں۔ ان 7 شرطوں میں سے کہیں بھی یہ شرط مذکور نہیں ہے کہ جمعہ مسجد میں ہی قائم کیا جائے گا، مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ قائم نہیں ہو سکتا، بلکہ مسجد کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی جمعہ قائم ہو سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، سب سے پہلے اس کی ایک دلیل یہ ہے، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی گھروں میں جمعہ قائم کرنے کی کیا دلیل ہے، جمعہ تو مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں کیسے قائم کریں گے؟ تو اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جو جمعہ پڑھایا تھا، سب سے پہلے جمعہ جو انہوں نے پڑھایا تھا، تو اس وقت مدینہ کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی، تو ظاہر ہے انہوں نے جو جمعہ پڑھایا وہ عام اسی جگہ پر پڑھایا جہاں 5 وقتہ نماز ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو جمعہ ادا فرمایا تھا بنو سالم بن عوف کے محلے میں قباء سے روانہ ہوتے ہوئے، تو آپ نے وہاں پر بھی کسی مسجد میں جمعہ قائم نہیں فرمایا، بلکہ جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے بنو سالم کے محلے میں آپ نے جمعہ ادا فرمایا، اور پھر آپ کے جمعہ پڑھانے کے بعد لوگوں نے وہاں پر مسجد بنائی جو مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوئی اور موسوم ہوئی، تو آپ نے وہاں پر بھی کسی مسجد کے اندر جمعہ نہیں پڑھایا تھا بلکہ عام جگہ پر جمعہ پڑھایا تھا، پھر بعد میں وہاں لوگوں نے مسجد بنائی۔ ایسے ہی اسعد بن زرارہ نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی مدینہ کے اندر جو جمعے کی نماز پڑھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، جیسا کہ ہمیں اعلاء السنن کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ فاجمعوا نساءکم وابناءکم، کہ عورتوں کو اور اپنے لڑکوں کو جمع کرو، فَإِذَا مَالَ النَّهَارَ عَنْ شَطْرِهِ یعنی زوال من یوم الجمعہ، کہ جب جو ہے نصف النہار ہو جائے، ڈھل جائے سورج، من یوم الجمعتی، جمعے کے دن، فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ بِرَكَعَتَيْن، تو اللہ سے قرب حاصل کرو 2 رکعات کے ذریعے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے، یہ اعلاء السنن کے اندر ہے جلد نمبر 8 صفحہ 33 اور 34 کے اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خط کے حوالے سے بیان کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اس طریقے سے اپنے گھر والوں کو لے کر کے جمعہ قائم کرو، حالانکہ اس وقت مدینہ منورہ کے اندر کوئی مسجد نہیں تھی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد مسجد نبوی کا قیام ہوا تھا۔ مسجد نبوی جو بنائی گئی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد، اور جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہی جگہ خرید کر کے اسی جگہ کو مسجد نبوی بنایا گیا تھا۔ تو یہ 2 دلیلیں اس بات کے اوپر بنیاد ہیں کہ مسجد کے جمعہ قائم کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ دوسری جگہوں پر بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر یا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جو مدینہ کے اندر جمعہ پڑھایا تھا وہ بھی مسجد میں نہیں تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران میں بنو سالم کے محلے میں جو جمعہ پڑھایا تھا وہ بھی مسجد نہیں تھی، بلکہ بعد میں وہاں مسجد بنائی گئی۔ تو یہ 2 روایتیں ایسی ہیں، یہ 2 دلیلیں ایسی ہیں جو اس بات
بات کو بتاتی ہیں کہ جمعہ قائم کرنے کے لیے مسجد کا ہونا شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور اس کے علاوہ فقہا نے بھی جو 7 شرطیں بیان کی ہیں اس میں بھی یہ شرط کہیں نہیں ہے کہ جمعہ مسجد کے اندر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ تو جب 7 شرطوں میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، ایسے ہی زیادہ تعداد کا ہونا بھی فقہا نے بیان نہیں کیا ہے، بلکہ امام صاحب کے نزدیک 3 اور صاحبین کے نزدیک 4 آدمیوں سے بھی جمعہ قائم ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اگر گھروں کے اندر جمعہ قائم کر لیا جائے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی بھی دلیل، کوئی بھی روایت نہیں ہے جس میں منع کیا گیا ہو یا فقہا نے کہیں یہ شرط لگائی ہو کہ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، مسجد کا ہونا ضروری ہے۔